سی ایم صاحب سے تو بار بار گزارش کروں گا کہ اشتہاری مہم بند کیا جائے ٹیلی ویژن پہ. ہر کینڈیڈیٹ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جیت جائے گا. کراچی میں لوڈ شیڈنگ اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ آپ نے ٹھیک کہا, 2013 سے 18 تک ہماری حکومت تھی. میرے خیال سے سندھ میں کیمپین چلانا پیپلز پارٹی کے لیے بہت مشکلات ہیں, کیونکہ لوگ ان سے حساب مانگتے ہیں اپنی محرومی کا, اس پیسے کا, لوٹ مار کا. تو سندھ سے فرار ہو کے پیپلز پارٹی والے پنجاب میں چلے گئے ہیں. وہاں پہ اب نیا پنڈورا باکس کھولا ہے, اور جلسے اور جلسیوں میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے. پنجاب کے لوگ اور کے پی کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ بہت سمجھدار ہیں. وہ کراچی اور سندھ کے حالات کو دیکھ کر کے انہیں اندازہ ہے کہ اگر ان کو حکومت دے دی گئی تو جو سندھ کو کھنڈر بنایا وہ پورے پاکستان کا بھی یہی حال کریں گے. ریٹرننگ آفیسران کے ہم نے اپلیکیشن دی ہے, اور ہم نے اپلیکیشن دے دی ہے, اور آپ سے زیادہ پاورفل کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے توسط سے سندھ الیکشن کے جو ہیں ان سے بھی ہم بھربت صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس پہ نوٹس لیں, اور چیف الیکشن کمیشن پاکستان سے بھی گزارش کروں گا, اور ان کے ساتھ سی ایم صاحب سے تو بار بار گزارش کروں گا کہ اشتہاری مہم بند کیا جائے ٹیلی ویژن پہ پیپلز ورکس پروگرام اور پیپلز ٹرانسپورٹ کا. اور تیسرا بندر بانٹ کا 5 رکنی کمیٹی ہماری رہی ہے, جس میں میرے علاوہ اور 3 لوگ بھی تھے, 4 لوگ تھے. کھیلداس صاحب تھے, علی اکبر صاحب تھے, ناصر الدین محمود صاحب تھے, خواجہ شعیب صاحب تھے. ہر کینڈیڈیٹ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جیت جائے گا, اور جب اسے ہر حلقے میں 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 امیدوار ہوتے ہیں, ہم فیصلہ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ کے جو ہمارے صدور اور سیکرٹری ہیں اور ذمہ داران ہیں ان سے پوچھنے کے بعد. ان کے حلقے میں بھی ہمارے ایک بہت سینئر ساتھی شاہد آرائی صاحب, آپ جانتے ہوں گے, چیئرمین بھی رہے وہ, ان کی ضرور ان کا نام لوں گا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ٹکٹ ملنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں نہیں, یعقوب خاص خلی مجھ سے زیادہ اور بہتر اچھے کینڈیڈیٹ ہیں. اسی طرح پیر صاحب کے حلقے میں بھی بہت اچھے کینڈیڈیٹ رہے, ان کو ٹکٹ ملنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں, میں پیر حفیظ اللہ. اسی طرح کیپٹن جمیل کے بھی حلقے میں 4 کینڈیڈیٹ ہمارے تھے, 5, ان سب نے کہا نہیں کیپٹن جمیل از اے اپروپریٹ کینڈیڈیٹ, اور ان سب نے ان کے حق میں کیا. اب اگر آج کیپٹن جمیل صاحب کو ٹکٹ مل گیا تو وہ ہم تو اپنے ان ساتھیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. 2013 سے لے کے 2018 تک آپ کی گورنمنٹ تھی, اس کے بعد یہ کولیشن گورنمنٹ بنی آپ کی, تو کراچی میں لوڈ شیڈنگ اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں نہیں ختم ہو سکی؟ جاوید بھائی, سندھ سے ہمارے کم و بیش 33 این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں. باقی جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہماری اتحادی ہیں, جی ڈی اے اور جے یو آئی, ان کے لوگ ہیں. کوئی سیٹ خالی نہیں چھوڑا گیا ہے. آپ نے ٹھیک کہا, 2013 سے 18 تک ہماری حکومت تھی. اس دور میں نہ گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی, نہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی, اور جو کمی بیشی تھی وہ پھر محمد نواشی صاحب نے نئے بجلی گھر بنا کر کے اس کو ختم کیا. اور تیسرا آپ کا سوال تھا, جی اسد عثمانی صاحب, بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. اسد عثمانی صاحب ہمارے سندھ کے ترجمان ہیں, اور جناب ناصر الدین محمود صاحب کراچی کے جنرل سیکرٹری ہیں. اسد عثمانی صاحب نے, میرا اپنا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے جو دوست ہیں ان کے حق میں اپنا فیصلہ دے چکے ہیں. وہ اور ان کے اشتہارات جو ہیں وہ بھی تمام ٹیلی ویژن پہ چلتے تھے, تو اشتہاری مہم کا جو آغاز تھا وہ پنجاب حکومت نے یہ روایت قائم کی تھی, تمام نیوز چینلز کے جو ہے وہ اشتہارات ہوئی ہے. دوسرا سوال یہ کہ یہ بتائیں کہ کرپشن کی آپ نے بات کی, حساب کتاب کی بات کی, تو 76 سال میں جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ رہی تو کرپشن کے الزامات تو ان پر بھی, اور تمام ہی سیاسی جماعت اور رہنما جو ہیں وہ آزاد بھی ہوتے ہیں عدالتوں سے. تو یہ بتائیں کہ کوئی کرپشن کس طرح 76 سال میں؟ بہت زبردست آپ کا سوال ہے. 1997 کیا 1997 کے بعد آج 2024 27 سالوں میں محمد نواز شریف صاحب صرف ایک بار الیکشن لڑنے کا ان کا موقع دیا گیا, وہ ہے 2013. 27 سال میں 5 الیکشن ہوئے, یہ 5واں ہونے والا ہے. نواز شریف کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں تھی, نہ 2002 میں تھی, نہ 2008 میں تھی, 2018 میں تھی. اور اس دوران زبردست انکوائری ہوئی ہمارے خلاف, کبھی مشرف نے کیا, کبھی نیب نے کیا, کبھی کسی نے کیا, اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ سارے
झूठ के पलंडे थे। काव्य मुस्लिमी ब्रॉडशीट ने कहा कि झूठ था, एनसीए ने कहा यह झूठ था, इंग्लैंड के हाईकोर्ट ने कहा यह झूठ था, और फाइनली आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह झूठ था। बहुत बहुत शुक्रिया।